میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات، مجھے آج اس مقام پر آپ کے سامنے حاضر ہو کر جہاں اس بات سے انتہائی دکھ اور تکلیف ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کے لیے بر صغیر کے شہروں میں، بستیوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، سبززاروں میں، مرزاروں میں یہ نعرہ بلند کیا گیا تھا کہ اس بر صغیر کے اندر دو قومیں بستی ہیں، ایک ہندو ہیں اور دوسرے مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہو، ایک الگ ملک ہو، ایک الگ مملکت ہو، ایک الگ خطہ زمین ہو جس میں مسلمان اپنے رب کے دیے ہوئے نظام اور اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دستور کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، بتا سکیں۔ اس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور اس نعرے پر لبیک کہتے ہوئے بر صغیر کے سارے علاقوں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے اس ملک کے حصول کے لیے ایسی قربانیاں دی تھی جن کی ساری اسلامی تاریخ میں مثال نہیں۔ یہ بات امر واقع ہے کہ پوری اسلامی تاریخ اس بات سے خالی ہے کہ ان قربانیوں کی مثال پیش کرے جو پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی۔ وہ لوگ جو مدراس بہار میں رہتے تھے اور سمجھتے تھے یو پی اور سی پی کے لوگ، میسور کے لوگ، پٹنہ کے لوگ کہ ان کے علاقے کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے، انہوں نے وہاں پاکستان کے حصول کے لیے اس قدر جدوجہد کی، اس قدر قربانیاں دی کہ لوگ ان پر ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، تم کس بات کے لیے قربانی دے رہے ہو؟ اگر پنجاب کے لوگ، سرحد کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ یا بنگال کے لوگ پاکستان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان کی جدوجہد کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقوں پر پاکستان کا پرچم لہرائے، ان کی سرزمین پاکستان میں شامل ہو جائے۔ تم کس بات کے لیے جدوجہد کر رہے ہو؟ تمہارے علاقے تو کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے، ہماری شہر، ہماری بستیاں اور ہمارے شہر کبھی پاکستان کی بستیاں اور پاکستان کے شہر نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ جائے جس میں محمد کی بیٹیوں کو پناہ مل جائے اور مسلمان آبرو کی زندگی بسر کریں، اور اگر ہم اس ملک میں نہ بھی جا سکے تو کم از کم وہ ملک ہم یرغمالیوں کا جو ہندو اکثریت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو ان کے تحفظ کا ضامن بن سکے، اور ہندو یہ سمجھے کہ اگر پٹنہ و میسور، اگر بہار، یو پی اور سی پی کے مسلمانوں پر ظلم ہوا تو پاکستان کے مسلمان ان کی مدد کے لیے اسی طرح پہنچیں گے جس طرح کے اس ساحل
مراتب پہنچا تھا. یا اس طرح مسلمان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے نکلیں گے. جس طرح معتصم اموریا میں لٹنے والی ایک بہن کی صدا پر کہ جب اس نے عیسائیوں کے دارالخلافہ اموریا میں عیسائی گنڈوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو لاچار اور بے کس و بے بس دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے دارالسلطنت بغداد کی طرف رخ کر کے کہا تھا وہاں معتصمہ اے مسلمانوں کے بادشاہ مسلمانوں کے حکمران معتصم قیامت کا دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا. میں کہوں گی اللہ اس کے ہوتے ہوئے میری آبرو لٹ گئی. اور جب معتصم کے کانوں سے اس ایک مسلمان بچی کی آواز ٹکرائی تھی تو اس نے بغداد میں کھڑے ہو کر اپنے وزیروں مشیروں سے کہا مجھے بتلاؤ اموریا کس طرف واقع ہے. لوگوں نے کہا بغداد سے شمال کی طرف. وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے نیچے اترا اور کہنے لگا لبیک یا بنتا محمد کی بیٹی قیامت کے دن مجھ پر دعویٰ نہ کرنا میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کے معتصم کے بیٹے حکمران ہوں گے. پاکستان کے جرنیل ابن قاسم کے بھائی ہوں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ پاکستان کے جرنیل فضل حق ہوں گے جہانزیب ہوں گے جیلانی ہوں گے چشتی ہوں گے اور ضیاء الحق جیسے لٹیرے ہوں گے کہ جن کے دور اقتدار میں خود پاکستان کے اندر محمد کی بیٹیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی. تو کیا معلوم مسلمانوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ یہاں فوجی جرنیل اپنی بساط اقتدار بچھا کر اس کام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے. اسے اس ملک کو جس قدر لوٹا گیا ہے اس دور ظلم میں اس دور ستم میں پورے اعتماد کے ساتھ اور حکومت کو چیلنج دیتے ہوئے بڑے سی آئی ڈی کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ لکھ لیں پہنچائیں اور کئی اپنے بھی ہیں جو ہماری ٹیپیں لے کے جاتے ہیں سنائیں. میں الزام لگاتا ہوں کہ پاکستان میں گزشتہ 30 برس کے دور اقتدار میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ضیاء الحق کے 9.5 سالہ دور میں لوگوں پر ظلم ہوا ہے. اور ملک کو 30 سال میں اتنا نہیں لوٹا گیا جتنا ضیاء الحق کے 9.5 سال میں لوٹا گیا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ضیاء الحق سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہم جیسے جلے ہوئے لوگ جنہوں نے اس کے دور میں قدم قدم پر مصیبتیں تکلیفیں آلام دکھ جھیلے جیلوں کو آباد کیا مقدمات کے مار برداشت کیے قتل کے مقدمات جن کے دور میں ہم نے دیکھے. میں کہتا ہوں ضیاء الحق نے اپنی بربریت اور اپنے لاقانی نیت کے دور سے ذوالفقار علی بھٹو کی نفرت کو بھی ہمارے دلوں سے محو کر دیا. آج بھول گیا ہے. اور عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ایک کفن چور مرنے لگا اس کا ایک ہی بیٹا تھا. اس نے کہا بیٹے میں مر رہا ہوں. اس نے کہا بابا میں تیری کیا خدمت کروں. اس نے کہا میرے مرنے کے بعد مجھے امید ہے یقین ہے کہ لوگ مجھ کو گالیاں دیں کہ بڑا مردود تھا بڑا ملعون تھا مر گیا ہے ہمارے کفن چرایا تھا. مجھے یقین ہے جیتے جی بھی لوگ گالیاں دیتے رہے مرنے کے بعد تو کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے نیکی کے ساتھ یاد کریں.
اس نے کہا بابا فکر نہ کرو میں بھی تیرا ہی بیٹا، تیرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا، تیری طرف سے ترقی دیا ہوا جرنیل ہوں، ایسا کام کروں گا کہ لوگ تجھے دعائیں دیں گے، بھول ہی نہیں جائیں گے، لوگ تیرا نام اچھائی کے ساتھ لیں گے۔ مر گیا، بیٹے نے پہلے دن ہی مردے کا کفن چڑھایا اور ساتھ ہی مردے کی توہین کرتے ہوئے اس کی پشت میں قلعہ بھی گاڑ دیا۔ 4 دن نہیں گزرے تھے کہ لوگ کہنے لگے رحم اللہ الدین الاول، اللہ پہلے ملعون پر رحمت کرے، اللہ پہلے ملعون پر رحم کرے۔ کیوں؟ وہ ہمارے مردوں کا کفن لوٹا کرتا تھا، ہمارے مردوں کی توہین تو نہیں کیا کرتا تھا۔ اس ضیاء الحق نے اس نباش اکبر کا کردار ادا کیا ہے جو مردوں کا کفن چرانے کے بعد پھر مردوں کی توہین بھی کرتا۔ آج پاکستان صرف کراچی کا ماتم، آج پاکستان کا ہر شہر ماتم سنا ہے۔ کون سی بستی ہے جس میں آگ نہیں لگی ہوئی؟ کون سی بستی ہے جس میں قتل نہیں ہو رہے؟ کون سی بستی ہے جس کو لوٹا نہیں جا رہا؟ اور میرے اخبار نویس بھائیوں، اگر خدا، اقبال نے کہا تھا خدا تجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، اگر خدا کسی کو توفیق دے دے اخبار کو لیڈی ڈیانا کی تصویر چھاپنے کی بجائے ہر روز ایک بریگیڈیئر اور کرنل کی محل کی فوٹو چھاپ دیا کرے جو ماشاء اللہ کے دور میں مسلط رہنے کے بعد اس نے قوم کی دولت کو لوٹ کے بنایا، پھر قوم کو پتا چلے کس قوم کو کس طرح اتنے بڑے محلات 4-5 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والے لوگ، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور ضیاء الحق تو سب کہو سبحان اللہ، کہتے ہیں بڑا نیک ہے۔ فضل حق اس کے دور میں اربوں روپے کی ہیروئن جو ہے وہ اسمگلنگ کرتا رہا، ضیاء الحق بڑا نیک ہے۔ انور شمیم ایئر مارشل وہ ملک سے ہیروئن کے پیکٹ لے جاتا رہا جنگی جہازوں میں، کس کا ایئر مارشل؟ ضیاء الحق کا، لیکن ضیاء الحق بڑا نیک ہے۔ وزیر مشیر کروڑوں روپے، اربوں روپے، کراچی سے چینی چلی ہزاروں ٹن، پنڈی پہنچتے ساری غائب ہو گئی۔ کون کھا گیا؟ ضیاء الحق کے یاجوج ماجوج کھا گیا، ضیاء الحق بڑا نیک ہے۔ اس ملک میں اسلم قریشی مولوی پہلی مرتبہ اغوا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مولوی قید تو ہوئے، کسی مولوی کو اغوا نہیں کیا۔ یہ مولوی، اور ایک دفعہ مجھ کو ضیاء الحق نے کہا لوگ مجھ کو گالی دیتے ہوئے مولوی کہتے ہیں، میں نے کہا واقعی تیرے جیسے آدمی کو مولوی کہنا مولویت کو بھی گالی ہے، تجھ کو بھی گالی ہے۔ اس کے دور میں اشرف ہاشمی اغوا، اس کے دور میں پشاور میں مولوی کو دن دہاڑے گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے دور میں احسان اللہ فاروقی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے دور میں سلمہ اور اسما کا حادثہ ہوا۔ اس کے دور میں کراچی کی سڑکوں پر قائد اعظم کے مزار کے سامنے 2 قومی نظریے کا مزار چلاتے ہوئے 13,000 آدمی کو قتل کیا گیا۔ اس کے دور میں زکات کو رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بکاؤ ملا بکتے رہے زکات کے بعد پر۔ اس کے دور میں سود کی نئی قسمیں نکالی گئی۔ اس کے دور میں اس نے خود خدائی اختیارات حاصل کرتے ہوئے لوگوں کو زکات سے مستثنا قرار دیا۔ زکات سے مستثنا قرار دینے کا حق محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں، رسول اللہ کو بھی نہیں۔ اس نے کہا
جو میرے سود کی پالیسی کو اختیار کرتا ہے میں اسے زکات سے مستثنی کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اس لیے کیا کہ باقی سارا سامان بھی ہو جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ. تبھی تو ہوگا نا جب خدائی کا دعویٰ کرے. اس کے دور میں پاکستان کو اس طرح لوٹا گیا کہ پچھلے اور پیپل پارٹی لوٹنے کی خواہش ان کی بھی بڑی تھی, لوٹا بھی ہے, لیکن سارے ریوڑیاں بیچنے والے کوئی مونگ پھلی بیچنے والے ان کو لوٹنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ٹارگٹ بھی چھوٹا تھا, ہزاروں میں گزارا ہو جاتا تھا, بڑی سے بڑی بات کی لاکھ. اس کے دور میں کاروباری لوگ, جنرل, کرنل, فضائیہ کا کمانڈر ان چیف, فضائیہ کے لوگ جو ملک کا پانی پیے ہوئے تھے, جن کو پتا تھا لوٹنے کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے قوم کو تھوک کے حساب سے. اس کے دور میں سنو اخبار والوں, خدا کے لیے لکھو, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور کہ وہ لوگ جن کو ان غریبوں نے اپنے ٹیکسوں سے ملک کی حفاظت کے لیے رکھا تھا, ان لوگوں نے اس ملک کے اندر سمگلنگ کی اور قومی اسمبلی کے اندر اعتراف کیا گیا کہ 12 فوجی افسروں نے ہیروئن کی سمگلنگ میں حصہ لیا. یہ بھی اس کے دور میں. پاکستان کے کسی دور میں فوجی کبھی سمگلنگ میں مشغول اور مصروف کبھی نہیں, یہ اس کے دور میں. اور اس حکومت کا میں کہتا ہوں ایم آر ڈی کے لوگوں, میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت سے تنقید نہیں کی. آج اگر حکومت زندہ ہے تو ایم آر ڈی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور سیاسی پارٹیوں کے عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت باقی ہے, وگرنہ حکومت نام کا کوئی جانور اس ملک کے اندر موجود نہیں. حکومت ہے ہی کوئی نہیں. حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے جس نے اپنی جان بچانی ہے خود بچا لے, وگرنہ کسی مولوی سے تعویذ کروا لے, ہم نہیں بچا سکتے. یہ اعلان کیا ہوا ہے, نہیں کیا ہوا, اعلان کیا ہے. ہم کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس حکومت نے اس ملک کے ہر ادارے کو تباہ کیا. جی ایم سید کو پکڑنے کے لیے گئے, کہنے لگے 40 آدمیوں نے مار کے بھگا دیا. اس حکومت جس حکومت کو 40 آدمی بھگا دے, اور فیال حق اور ہم وہ لوگ ہیں, تو نہیں ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے سن 70 کی جنگ میں اپنی فوج کی عظمت کے ترانے گائے تھے. ہم ہیں. تو نے اس ملک میں فوج کا رہا سہا بھرم بھی ختم کر کے رکھا. فوج کا کیا بھرم رہ گیا؟ کوئی اس ملک میں بھرم رہ گیا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے, مجھے ڈر ہے خدا نہ کرے ایک خواہش ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے. خواہش یہ ہے کہ اللہ اس پاکستان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے, لیکن سوچ یہ ہے خدا نہ کرے اس ملک میں وہ وقت آئے کہ لوگ فوج کا وہی حشر کرے جو ایران میں باب خمینی کے آنے کے بعد فوج کا حشر. ڈر ہے. میں کہتا ہوں خدا وہ دن نہ لا. ڈر ہے کیونکہ تم نے اس لوٹ کھسوٹ کو اس ملک میں رواج دیا جس کی کوئی مثال نہیں. ان غریبوں کو کہتے ہو 2.5 مرلے کا مکان کہاں سے بنایا؟ انکم ٹیکس افسر جو ہے وہ نوٹس دے ہی دیتا ہے. او بے حیا, شیر پاؤ پل کے پاس 4 کنال فوج کے ڈپو کو توڑ کر پلاٹوں کو الاٹ کرنے والوں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ 3,000-4,000 روپیہ تنخواہ پانے والا فوجی وہ 40-50 لاکھ کی کوٹھی کہاں سے بنا تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جب برائی اوپر سے چلے تو نیچلے لوگوں کو برائی سے روکا جا سکتا
ان کو نہیں روکا. برائی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے برائی کو روکو, اور روکنے کا طریقہ میرے آقا کونین کے آقا تاجدار بطحہ نے بتلایا تھا کہ 23 بار اپنے رفقاء کی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں رکھنے کے بعد کہ اس کے ادنا ابرو اشارہ ابرو پر لوگ اپنی گردنیں کٹانا اپنے لیے بھائی سے اس نے 23 برس بعد مجمع عام میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہا تھا, اور محمد کے 1,20,000 ساتھیوں, میں نے نمازیں بھی پڑھائی ہیں, جنگوں میں قیادت بھی کی ہے, میں نے حکومت کا نظم و نسق بھی قائم کیا ہے, اور عدالت کی چیف کی کرسی پر بھی بیٹھا, میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے, اور میں نے تمہارے ساتھ صبر و سفر بھی کیے ہیں. کسی ایک عام آدمی کو اگر مجھ سے معمولی سا دکھ پہنچا ہو تو محمد سے بدلہ لے لے, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو. ہائے ہائے, فاروق اور صدیق کی چیخیں نکل گئی. کائنات کے امام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے اپنی گردن کو اٹھایا اور زمین و آسمان پہ لرزہ طاری کر دیا. محمد نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے میں نے کسی کو دکھ دیا, مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن کوئی مجھ پہ دعویٰ نہ دائر کرے. آج لے لو بدلہ, آج کوئی ہے تو بدلہ لے لے. ایک صحابی اٹھا, میں کہتا ہوں اٹھا نہیں, خدا نے اٹھایا, اٹھا اس نے کہا آقا مجھے دکھ دیا ہے. صحابہ کے ہاتھ ان کی تلواروں کے دستوں پہ مچلنے لگے. کون ہے جو نبی کو کہتا ہے تو نے مجھ کو دکھ دیا؟ وہ اس کو کہتا ہے جس کی زبان سے کبھی بھلائی کے بول کے سوا نکلا ہی نہیں ہے, اس کو کہتا ہے. اور جو لوگوں کو کھلایا کرتا, اپنے بچوں کو بھوکا رکھا کرتا تھا, اس کو کہتا ہے جس کے بارے میں ام المومنین سلام اللہ علیہا صدیقہ کائنات کہتی ہے 2 مہینے سے گھر میں آگ نہیں جلی, 2 مہینے سے گھر میں آگ نہیں جلی. 2 مہینے کے بعد مال آؤ, مسجد نبوی میں دولت کے ڈھیر رکھے. میں نے کہا آج ہمارے گھر میں بھی آگ لگے گی, آج ہمارے گھر میں بھی آگ جلے گی, کھانا پکے گا. صبح ہو گئے, شام ہو گئی, واپس نہ پلٹے. مغرب کے بعد آئے تو اسی طرح خالی ہاتھ سے جس طرح ہو گئے تھے. ام المومنین نے کہا آقا تیرے گھرانے نے 2 ماہ سے روٹی نہیں چکھی, پانی پہ کھجور پہ اور نمک پہ گزارا کیا ہے. وہ مال اس میں سے کچھ حصہ لے آتے گھر کے لیے کہاں گیا؟ نگاہ مقدس کو اٹھایا, فرمایا عائشہ میں اپنے گھرانے کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں, مدینے کے یتیموں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اس نے اس کو ایک آدمی کہتا ہے تو نے مجھ کو دکھ دیا, اس کو کہتا ہے جس نے طائف کے میدان میں اپنی لہو لہان ٹانگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے جسم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھنے کے باوجود یہ کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ اپنے نبی کے جسم سے چمکتا ہوا خون دیکھ کے غصے میں نہ آ جانا. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ اپنے نبی کو زخمی دیکھ کے غضب میں نہ آ جانا. اللہ اس حالت میں بھی میں تجھ سے ان لوگوں کی ہدایت کی دعا مانگ رہا. اس نبی کو کوئی بندہ کہتا ہے تو نے دکھ دیا ہے. کائنات کا امام اپنے ممبر سے نیچے اترا اور ضیاء الحق تو اسلام کا نمائندہ نہیں, کفر کا نمائندہ ہے. تو امن کا نمائندہ نہیں, فساد کا نمائندہ ہے. تو اس ملک کی سلامتی کا نمائندہ نہیں, اس ملک کی تباہی کا نمائندہ ہے. یہ اوقاف کے سر خرید ملاؤں کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہمیں امیر المومنین ضیاء الحق جیسا چاہیے جس کا چہرہ آلو کی طرح چھلا ہوا ہے. شرم کی بات ہے. یہ کہتا ہے امیر المومنین, آج 150 بندے کو سامنے بٹھا کے تقریر کرتا ہے
کہتا ہے ملو جاؤ گھر جب جا کے سلامی دو کہ ضیاء الحق آنا چاہیے، یہ جو میں نے اپنا رکھا ہوا ہے کالو کمال اس کو بھی جانا چاہیے۔ میں الزام لگاتا ہوں ضیاء الحق نے کراچی کے مساوات خود کروائے ہیں تاکہ اپنی بنائی ہوئی سول حکومت کو سیبوتاج کرے، اپنی حکومت کو تباہ کرنا خود کرواتا ہے۔ اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں بخار ہو گیا، بخار ہو گیا تھا اس کو، تم کو کیا پتا؟ مجھ کو پتا بخار ہو گیا، اس کو پتا چل گیا تھا کہ اگر میں جاؤں گا کراچی تو لوگ اپنی بیٹیوں کے خون میں رنگے ہوئے ہاتھوں کو میرے گریبان کی طرف لے کے لگے، جانتا تھا، اس لیے کراچی نہیں گیا۔ بخار تو چڑھ جاتا ہے، اور آج ایم آئی ڈی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی بے حسی کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، اگر نہ خدا کی قسم ہے صبح لوگ بازاروں میں نکل آئے، شام کو ضیاء الحق کی ملک سے بات ہوگا کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا حکمران ہے جس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں، خود سی آئی ڈی والے بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ پولیس والے بھی نہیں ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں، صرف یہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ قوم باہر نکلنے کے لیے تیار، اور اللہ کا شکر ہے ہم چھوٹی سی جماعت، ہم نے اس ملک میں سب سے پہلے کراچی کے عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جلسوں کا اعلان، اور آج صرف ایک دن کا نوٹس پر، ایک دن کا بھی نوٹس نہیں، کل 4 بجے کے قریب ہمیں اجازت ملی، صرف ایک دن کے نوٹس پر لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب لوگ ضیاء الحق کا جنازہ نکالنے کے لیے معلومات کی سڑکوں پر نکلیں گے، اور ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ نکلو گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کیا چیز بات ہے، میں اگر شوق کا ساما ہوں تو یہ رونے کیا خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغ میں۔ میں کل فاروق صاحب کو کہہ رہا تھا ضیاء الحق کی اور سیاسی جماعتوں کی حالت اس جیلی کشتیوں کی جیسی ہے، اور جیلی کشتیوں میں پہلوان ویسے ہی ایک دوسرے کو مکے مارتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں، پھر کرلی کی طرح گھسٹتے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ مزہ یہ ہے کہ حکومت بھی مری ہے، اپوزیشن بھی مری ہے، اب کرلی کی طرح ایک دوسرے کی طرف گھسٹ رہے ہیں۔ بات تو یہ ورنہ یہ رہ ہی نہیں سکتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا محمد الرسول اللہ، کہا کوئی مجھ سے بدلہ لینے والا ہے تو اٹھے مجھ پہ شکوہ کرنے والا ہے، اس نے کہا مجھے ہے، نبی اپنے ممبر سے نیچے اترا، فرمایا ساتھی مجھ سے بدلہ لے لو، میں نے تجھ کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا آقا ایک دن لشکر کی صفوں کو درست کرتے ہوئے میں ذرا سا سب سے آگے نکلا تھا، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے شرح، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ جرأت کا نشہ۔ ایک آدمی محمد کریم کو کہہ رہا ہائے ہائے جھوٹے اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اگر سچے ہو ایک دن کہو کام تمہارے جرم بتلائے، تم بیٹھو پھر تمہیں پتا چلے تم نے قوم پر کیا ظلم کیا۔ سرور کائنات نے اپنی چھلڑی اس کو دے دی، اپنی چھڑی اس کو دے دی، کہا ساتھی تم بھی مجھ کو اسی طرح مار دے جس طرح محمد نے تجھ کو مارا۔ اس کی جرأتوں کو دیکھو، اس نے کہا آقا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں ننگے بدن تھا، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کرتا پہن کے کہتے ہیں صحابہ کی آنکھیں اور کراہیں آسمان پر پہنچی، عرش معلیٰ پہ دستک دینے لگی، یہ کیا کہہ رہا ہے کائنات سے؟ ہائے چشمے صحابہ کی آنکھیں اور کراہیں آسمان پر پہنچی، عرش معلیٰ پہ دستک دینے لگی، یہ کیا کہہ رہا ہے کائنات سے؟ ہائے چشمے پلک نے دیکھا کونین کا داتا کہ جبریل امین جس کا رٹا ہوگا، فرشتے جس کے پیروں کے قدموں کو تھامے، اس نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا، اپنا کرسا اٹھا دیا،
کہا ساتھی تو بھی مجھ کو ننگے بدن اسی طرح مار لے جس طرح محمد کو تجھ کو مارا تھا۔ وہ ساتھی دوڑتا ہوا آگے بڑھا، نبی کے جسم اطہر سے چمٹ گیا، بوسہ لے کے کہنے لگا آقا میں نے تو یہ سارا بہانہ آپ کے جسم کو چھونے کے لیے کیا تھا، لیکن میرے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے یہ سارا کچھ آنے والے حکمرانوں کو درس دینے کے لیے کیا تھا کہ اگر محمد بھی بدلہ دینے کے لیے تیار، اور کون ہے جو مسلمانوں کی آبرو سے کھیلے اور سمجھے کہ میں قانون سے مستثنا ہوں؟ کون ہے؟ لوگوں آج وفاق کو خطرات لا رہے ہیں، اس لیے دو قومی نظریہ 5 کر دیا گیا۔ لوگوں نے یہ قربانیاں دی تھی کہ پنجابی بلوچی کو مارے، بلوچی سندھی کو مارے، سندھی مہاجر کو مارے۔ لوگوں نے اپنی بہو بیٹیوں کی آبرو اس لیے رسوائی تھی ہندو اور سکھوں کے ہاتھوں کہ کل آ کے ہمارے اپنے بھائی مسلمان ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو لوٹے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ حکومت موجود نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے اختیار کے اندر امن و امان کو سنبھالنے کی طاقت موجود۔ کھٹک نے بیان دیا ہے، کہتا ہے 40 آدمیوں سے ڈر کے آ گئی ہے پولیس، ہم 1 منٹ میں اس کو پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا پھر کھٹک ڈانس کر کے ہی پکڑ سکتے ہو، پولیس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑ سکتے۔ حفیظ پیر زیادہ 2 مہینے سے اس کے رنگ نکلے ہوئے دندناتا پھرا، غیرت نہیں رہی، اور محمد کے نام پر بدلنے والے ملک کی غیرت اور آبرو کا تو خیال رکھو۔ یہ ملک تمہارے باپ کے نام پہ نہیں بنا، یہ ملک محمد الرسول اللہ کے نام پہ۔ تم نے اس ملک میں 2 قومی نظریے کو تباہ کیا، اس لیے وقت بڑا کم ہے۔ میرے دوستوں نے مجھ سے پہلے خطاب کرنا تھا، اس لیے مجھے بہرحال آخر میں وقت ملتا ہے، میں اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، وفاق کو بچانے کی، 2 قومی نظریہ کے محفوظ رکھنے کی، اور اس ملک کو اس کے اثاثوں پر قائم رکھنے کی ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح جن بنیادوں پر یہ ملک بنا تھا ان قدروں کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ ملک کسی فوجی جرنیل نے فتح نہیں کیا تھا، یہ ملک لوگوں کے ووٹ سے جمہوریت، اس ملک میں جمہوریت سے روح گردانی کرتا ہے وہ بھی ملک کا غدار، اور جو اسلام سے بے وفائی کرتا ہے وہ بھی ملک کا غدار ہے۔ اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو فوراً الیکشن کا انعقاد کرواؤ تاکہ لوگ اپنی پسندیدہ لوگوں کو منتخب کریں، اور حکمران عوام کی تائید سے ملک کے مسائل پر قابو پائیں۔ وہ حکمران جو خلا میں رہتے ہوں، فضا میں رہتے ہوں، کبھی ملکوں کے مسائل اور ملکوں کی مشکلات حل نہیں کر سکتے۔ میں آخر میں اہل حدیث جماعت کا، اہل حدیث یوتھ فورس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مختصر سے نوٹس میں اپنی ملی غیرت اور قومی حمیت کا ثبوت دے کر اتنے بڑے جلسے کو کامیاب کیا، بنایا، اتنا بڑا جلسہ کامیاب کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرنا، اور اعلان کرنا چاہتا ہوں اس پاکستان کو میری جماعت کے، میری یوتھ فورس کے خون کی جب ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ آج کراچی میں جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے، مظلوموں کی ہمدردی کر رہے۔ میں پہلے بھی کراچی سے ہو آیا ہوں اور انشاءاللہ پھر کراچی جا رہا ہوں۔ کل اسی طرح ہم نے گجرات میں جلسہ رکھا ہے اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم کراچی کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں، ان عوام کے ساتھ جو کہ مسلمان 2 قومی نظریے پر یقین رکھنے والے، ہتھیار نہ اٹھانے والے اور مسلمان کی آبرو و کعبے سے زیادہ تقدس دینے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور اللہ اس ظالم حکومت کا بیڑا غرق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نظم سے قبل 2 شعر نعت کے پیش کرتا ہوں، صرف 2۔ جسے دیوانہ کہتے ہو وہ دیوانہ ہی اچھا ہے، اور جسے دیوانہ کہتے ہو
وہ دیوانہ ہی اچھا ہے، محبت میں رسول اللہ کی مر جانا ہی اچھا ہے، محبت میں رسول اللہ کی مر جانا ہی اچھا ہے، اور محبت اور اخوت کا دیا ہے حکم آقا نے، محبت اور اخوت کا دیا ہے حکم آقا نے، جو حکم آقا کرے اس کو بجا لانا ہی اچھا ہے، جو حکم آقا کرے اس کو بجا لانا ہی اچھا ہے۔ چھوڑ دو جھگڑا، چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی کا، چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی کا، اور چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی کا، حل ڈھونڈو کچھ دشمن کی غرقابی کا، حل ڈھونڈو کچھ دشمن کی غرقابی کا، حل اور مذہب ہے اسلام، وطن ہے پاکستان، اور مذہب ہے اسلام، وطن ہے پاکستان، جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی کا، جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی کا، حل ڈھونڈو کچھ دشمن کی غرقابی کا، اور چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی، اور سرحد اور بلوچستان ہمارے ہیں، اور سرحد اور بلوچستان ہمارے ہیں، اور مل کر ڈھونڈو حل ان کی بےتابی کا، اور مل کر ڈھونڈو حل ان کی بےتابی کا، اور جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی کا، اور رہبر دھوکے باز ہے اور تو سادہ ہے، اصل میں رہبر اور دھوکے باز ہیں اور تو سادہ ہے، اصل میں یہی سبب ہے تیری خرابی کا، اصل میں یہی سبب ہے تیری خرابی کا، رہبر دھوکے باز ہیں اور تو سادہ ہے، اصل میں یہی سبب ہے تیری اور اہل کراچی سوچو سمجھو غور کرو، اہل کراچی سوچو اور سمجھو غور کرو، کس نے بنایا تمہیں کھلونا چابی کا، اور کس نے بنایا تمہیں کھلونا چابی کا، اہل کراچی سوچو اور سمجھو غور کرو، اور کس نے بنایا تمہیں کھلونا چابی کا، حل ڈھونڈو کچھ دشمن کی غرقابی کا، اور چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی کا، اور جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی کا، اور بات ظہیر کی سنو خدا را مت جھگڑو، اور اب ہے اسلام وطن ہے پاکستان، اور جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی، اور جی ایم سید کون ہے اس کا دین ہے کیا، توجہ، اور جی ایم سید کون ہے اس کا مشن ہے کیا، چکر ہے یہ سارا یہودی لابی کا، اور چکر ہے یہ سارا یہودی لابی کا، اور چھوڑ دو جھگڑا سنی اور وہابی کا، مذہب ہے اسلام وطن ہے پاکستان، اور جھگڑا کیا ہے سندھی اور پنجابی کا، بات ظہیر کی سنو خدا را مت جھگڑو، رستہ ہے یہ گمراہی غرقابی کا، اور چند نوالوں پر جو بک جائے سلمان، اور چند نوالوں پر جو بک جائے سلمان، اسے کہو نامرد غلام رکابی کا،
اسے کہو نامرد غلام رکابی کا، چھوڑ دو جھگڑا سندھی اور پنجابی کا، رہبر دھوکے باز ہیں اور تو سادہ ہے، اصل میں یہی سبب ہے تیری خرابی۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ ملت ہے پریشان مگر ہنستے ہو پھر بھی، غم چاٹ گیا خون جگر ہنستے ہو پھر بھی، کراچی میں کٹ جائیں بہو بیٹیاں جس کی، اے ظالم حکمراں تم ہنستے ہو پھر بھی۔ حضرات، وطن عزیز پاکستان آج لبنان بن چکا ہے اور پاکستان کا کراچی آج بیروت بن چکا ہے۔ وہ کراچی جو رنگوں اور روشنیوں کا شہر تھا، آج وہاں دھواں دھواں نظر آ رہا ہے۔ وہ کراچی جو پاکستان کی شہرت تھی، اسے آج کاٹا جا رہا ہے۔ وہ کراچی جو پاکستان کے درآمد اور برآمد کا دروازہ تھا، اس دروازے کو آج جلایا جا رہا ہے۔ وہ کراچی جو بنگلوں اور فلک بوس عمارتوں کا شہر تھا، آج وہ کراچی منجگاروں کے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور وہ کراچی جو امن و امان کا گہوارہ تھا، چینل یوٹیوب چلتا ہے، بربریت اور درندگی کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ میڈیا وہ کراچی چینل یوٹیوب تے چلتا جو بانی پاکستان کا شہر تھا، میڈیا سروس آج پاکستان کی تباہی کا سبب بن چکا ہے۔ اور وہ کراچی جس کی سڑکیں چمکتی تھیں دمکتی تھیں، آج ان سڑکوں پر آپ کے بھائیوں کا خون بکھرا پڑا ہے۔
لاہوریوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ میرے قائد کے اور آپ کے قائد کے اشارے پر ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر یہ دیکھیں اور سوچیں کہ پاکستان داخلی اور خارجی لحاظ سے جن خطرات میں گرا ہوا ہے اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. جہاں تک خارجی خطرات کا تعلق ہے، ایک طرف ہمارا کمینہ دشمن بھارت ہے، ایک طرف روس ہے، اس کی عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. میں آج کی عظیم الشان جلسہ میں خارجی خطرات کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان خطرات سے ہم تب ہی عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہم میں جذبہ جہاد پیدا کیا جائے. اور سن لیجیے، کیونکہ میرے بعد خطیب ملت کا خطاب عام ہونے والا ہے، اس لیے مجھے یہ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بدر و حنین سے شروع ہوتا اور بالا کوٹ کے سنگریزوں تک آپ کو پہنچاتا اور یہ میں آپ کو بتاتا کہ میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، توحید و سنت کی سر بلندی کے لیے کس طرح جہاد کیا ہے، اپنی گردنوں کٹوائی ہے. جہاں تک داخلی خطرات کا تعلق ہے، آج دیکھیں حیدرآباد کے کیا حالات ہیں، آج دیکھیں کراچی کے کیا حالات ہیں. اور یاد رکھیے چند دن ہوئے ایک سید زادہ معصوم علی شاہ کی 2 معصوم بچیاں سلمہ اور اسماء کے ساتھ کراچی کے قبرستان میں کیا سلوک کیا گیا. ان ظالموں نے ان بچیوں کے باپ کو پہلے ذبح کیا اور ان گنڈوں اور فرعونوں نے اس کے بعد ان 2 بچیوں کو اسماء اور سلمہ کو اٹھایا اور قبرستان میں لے گئے. ان پر انہوں نے جو درندگی اور شیطنت کے وار کیے، آج ملک کے اخبارات اس کے گواہ ہیں. وہ بچیاں چیخ رہی تھی اور قبرستان کے مردے یہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بچیوں، اگر زندہ انسانوں نے تمہارے کپڑے اتار دیے ہیں تو ہمارے کفنوں میں آ کر چھپ جاؤ. وہ بچیاں کس کی بچیاں تھی، وہ بہنیں کس کی بہنیں تھی، وہ بچیاں آپ کی بچیاں تھی، وہ بہنیں آپ کی بہنیں تھی. اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ جب میں نے اخبارات میں یہ پڑھا کہ قبرستان میں وہ گنڈے لے گئے، وہ فرعون لے گئے، وہ بچیاں چیخ رہی تھی اور کسی محمد بن قاسم کو آواز دے رہی تھی کہ محمد بن قاسم یہی کراچی کا مسائل ہے کہ جب تجھے پکارا گیا، حجاج بن یوسف کو دہائی دی گئی، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا اس کی مدد کے لیے. آج کوئی پورے پاکستان میں ہماری مدد کے لیے محمد بن قاسم نہیں آ رہا. وہ بچیاں چیخ رہی تھی، ان کے زندہ بچیوں کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا اور سلٹوں سے داغ دیا جا رہا تھا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سنایا جا رہا تھا. دوستو، آج دیکھیے وہ سلمہ اور اسماء ہر پاکستان کی کے گھر میں موجود ہے. وہ سلمہ اور اسماء ہر ملک کے ہر ملک کے باشندے کے ہر گھر میں موجود ہے. اور میں پوچھتا ہوں جو ہے میں پوچھتا ہوں ضیاء الحق سے، اگر تمہاری بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا پھر ہم دیکھتے تمہیں نزلہ ہوتا ہے، تمہیں بخار ہوتا ہے. اگر تمہارے بیٹوں کو جلتی ہوئی آگ کی نظر کیا
جاتا پھر ہم دیکھتے کہ تم اسلام آباد میں کیسے بیٹھے رہتے ہو۔ بھائیو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تعصب کا اور اس قتل عام کا، اس بربریت کا، اس لسانی فسادات کا، اس ہندی پنجابی فسادات کا حل کیا ہے؟ حل ایک ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ حل ہے۔ بیرونی خطرات کا حل جہاد میں ہے، اندرونی خطرات کا حل اتحاد میں ہے۔ آج میرے قائد، آپ کے محبوب قائد اتحاد کا فارمولہ لے کر پھر میدان میں اتر آئے ہیں، اور سن لیجیے میں رب اکبر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اتحاد کا فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ چھوڑ دیجیے فلاں کی اقوال ہے، چھوڑ دیجیے فلاں کا اتحاد ہے، چھوڑ دیجیے فلاں کا قیاس ہے، چھوڑ دیجیے فلاں کی آواز ہے۔ اگر پوری قوم کا اتحاد ہو سکتا ہے تو اہل حدیث کی آواز پر ہو سکتا ہے۔ وہ آواز وہ ہے جو محمد علی جناح نے اس وقت اٹھائی اور لگائی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ پھر کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ آج پاکستان کسی محمد علی جناح کی پھر انتظار میں ہے۔ محمد علی جناح تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن میرے علامہ ظہیر وہ فارمولہ لے کر آ گئے ہیں جو محمد علی جناح کا فارمولہ تھا، اور جس کے جلنے کے نیچے ہر سندھی بلوچی اکٹھا ہو گیا تھا، سرحدی اور پاکستانی ہر اکٹھا ہو گیا تھا، جس کے نیچے ہر بریلوی، ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث اکٹھا ہو گیا تھا، ہر شیعہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آج وہ فارمولہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس پر اہل حدیث آج اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے داخلی خطرات کا واحد حل یہ ہے کہ پوری قوم منظم ہو جائے۔ اور میں آپ کی نشاست سے اسلام آباد کے ارباب اعتبار کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان کے عوام کی جان کا، پاکستان کے عوام کے مال کا، پاکستان کے عوام کی عزت کا، ان کی آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتی، اگر اس حکومت میں غیرت ہے تو اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ہم چپ ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتیں فریاد نہیں۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس